السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کے اگر ہم دن کی بات کریں تو آج ہم کم و بیش تین سٹوریز ایسی ہیں جو کہ ڈسکس کریں گے، اور اس آج کے پاکستان میں جس کا جو موضوع جو ہے وہ پاکستان کا حوالہ بھی ہے اور پاکستان کے اندر ان کا معاملات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹوری جو ہے وہ یقینی طور پہ ہم مشرق وسطیٰ کو جو ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، جس میں امریکہ کا جو معاملات ہیں ایران میں وہ، اور خاص طور پہ آج جو نیتن یاہو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے امریکہ کا جو یاترا آپ کہہ لیں یا امریکہ کا جو دورہ ہے، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو ہونے والی میٹنگز ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اگر آج کی بات کرتے ہیں تو آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایک دفعہ پھر جو ہے شرح سود جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر ڈیفائن کیا گیا، اور 11.5% اگلے 50 دنوں کے لیے جو ہے اس کو کیپ کر دیا گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کائبر ریٹ جو ہے وہ 11.5% جو ہے وہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے فکس کر دیا گیا۔ اب اس کے اثرات جو ہے ہماری معیشت کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، اگلے 50 دنوں کے اندر، اور خاص طور پہ وہ پاکستان کے اندر معیشت کی بحالی اور جو صنعت کاری کا جو نظام ہے یا ہمارا جو حجم ہے اس کے اوپر کس طرح سے یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی۔ اس وقت جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے انتہائی ایک اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی سچویشن کے اوپر موجود ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایٹ دا ایج ہے اس وقت، جہاں پہ ہمیں کہیں کھائی کی جانب بھی ہم گر سکتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ تھوڑی بہت ترقی کا راستہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے جو اکانومسٹ ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ایک جانب ہے، لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں یا پالیسی میکرز ہیں ان کی رائے جو ہے وہ اس سے 180 ڈگری کے زاویے پہ جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور بقول ان کے پاکستان تو اس وقت بہت اونچائیوں پہ پرواز کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کی پرواز میں اور زیادہ اضافہ بھی ہوگا۔ لیکن جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن کی اگر میں بات کرتا ہوں یا گراؤنڈ ریئلٹی کی اگر بات کرتا ہوں تو حالات جو ہے وہ جیسے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ دوسرا جو موضوع پاکستان سے ہی ہوگا وہ ہمارا کشمیر الیکشن ہے۔ ناظرین، گزشتہ اگر میں دو پروگرامز کی بات کرتا ہوں تو جہاں پہ ہم نے پہلے پروگرام کے اندر جو پہلی جو 13 سیٹس تھیں اس کے اوپر جب ہم نے ڈسکشن کی تھی اور ہم نے اپنے فور کاسٹ کیا تھا، جس کے مطابق ہمیں ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے برتری لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور کل کے دن کی جب ہم نے پروگرام کیا اور ہم نے خاص طور پہ پورا الیکشن ڈے جو تھا اس کو ہم نے کور کیا تھا اپنے پروگرام کے اندر، وہاں پہ جو معاملات ہوئے، الیکشن کس طرح سے کنڈکٹ کیے گئے اور یہ مرحلہ وار کیوں کروائے گئے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی۔ اور اس کے علاوہ کشمیر سے ہی، آزاد کشمیر سے ہی جو تھے ہمارے جو ایک دوست ہیں، صحافی ہماری دوست ہیں، انہوں نے جو وہاں سے جو سارے دن کی جو رودات تھی وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آج جو ہے اس ابھی تک جو ہے مکمل رزلٹ تقریباً مکمل رزلٹ جو آ چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، جس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 9 سیٹیں لے سکی ہے، اور 4 سیٹیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ 3 مرحلوں پہ مشتمل جو انتخابات ہونے ہیں آزاد کشمیر کے، اس میں پہلے مرحلے میں تھے، اور پہلے مرحلے میں میر پور کی اگر میں بات کرتا ہوں، ریجن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہاں پہ بھمبر اس کے اندر شامل تھا، بھمبر تک یہ شامل تھے، اور اس کے اندر 13 جو تھی نشستوں کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ ہوا تھا، اور اس میں سے 9 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، 4 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، جبکہ دیگر کوئی بھی پارٹی آزاد، اور خاص طور پہ اگر میں آئی پی پی کی بات کرتا ہوں تو وہ ایک بھی نشست حاصل نہیں کر پائی۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی کلیئر اور کلین میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیں پہلے مرحلے کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک بہت بڑا جلسہ تھا، انہوں نے جلسے سے خطاب بھی کیا، اس خطاب میں جو ان کے چند مندرجات تھے اس کو ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آف دا کیمرہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے بلاول بھٹو زرداری پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی، وہ میرے لیڈر ہیں۔ سر وہ آپ ہی کے نہیں، وہ ہم سب کے بھی لیڈر ہیں، لیکن لیڈر کی بات کے اوپر بھی جو اس کا بیان ہوتا ہے اس پہ بات کرنا ہمارا حق ہے، کیونکہ جب وہ بات کر لیتے وہ پبلک ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر کرٹیسائز بھی ہوتا ہے اور اس پہ واہ واہ بھی ہوتی ہے۔ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی اگر میں جانب دیکھتا ہوں تو امریکہ اور ایران کی جانب سے جو صورتحال ہے سب کے سامنے، ایران جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ان کا ایک وفد بھی تھا وہ پاکستان کے دورے پہ آیا، اور وجہ کیا تھی؟ مذاکرات۔ لیکن وہ مذاکرات کی میز پہ اب ایران کیوں بھاگتا ہوا پھر رہا ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ کی جانب سے ان کا فضائی، سمندری اور ان کا جو زمینی راستہ تھا وہ باقی دنیا سے انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا ہوا ہے۔
اور اب اگر ان کو وہاں سے باہر نکلنا بھی پڑتا ہے کہ جانا بھی پڑتا ہے تو وہ آلموسٹ اجازت لے کے جانا پڑتا ہے. جب اس قسم کی سچویشن ہو جائے گی, جب اس قسم کے حالات آپ کے سامنے ہو جائیں گے, آپ کو کھانے پینے کی چیزوں پر, خاص طور پہ اگر میں اکانومی کی بات کرتا ہوں تو ایران کی جانب سے کلیم یہ کیا گیا تھا کہ اس نے جنگ کے دنوں میں 11 ارب ڈالر سے زیادہ کا اپنے پیٹرولیم مصنوعات کو سیل کیا تھا. لیکن جب یہ سیز فائر ہوا تو اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی جو اس کی سیل جو تھی وہ تقریباً 6 ارب ڈالر کے درمیان میں تھی. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ جو جنگ جو تھی وہ ایران کے لیے فائدہ مند تھی. تو شاید اسی وجہ سے مسلسل پاسداران ایران کی جانب سے جو تھی وہ ایک ہی چیز کی جا رہی تھی کہ جنگ کو جتنا لمبا کیا جا سکے وہ کر لیں. لیکن اب حالات جو ہے وہ انتہائی ڈفرینٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے. اور اس کے بعد میں نے پروگرام کے بالکل شروع میں بات کی ہے کہ امریکہ کے اس وقت یاترا جو چل رہی ہے وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے, کس کی جانب سے, نیتن یاہو کی جانب سے, اور آنے والا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے امریکہ کا اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ اسرائیل کے اندر اپنے جو ہونے والے متوقع جو نیکسٹ کمنگ جو ان کے جنرل الیکشن ہے اس کے اندر نیتن یاہو کی پوزیشن کیا ہوگی, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آج مجھے جوائن کیا ہے شیخ انعام صاحب نے. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ان کے ساتھ ساتھ میرے بڑے اچھے دوست, میرے چھوٹے بھائی احسن کامرے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. اور کچھ ہی دیر میں ٹیلی فون لائن پہ ہمیں خالد رسول صاحب جو ہیں وہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے. اکانومسٹ ہیں اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم پروگرام کا آغاز جو ہے وہ اپنا احسن آپ سے میں کرتا ہوں. احسن, ابھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایک نئی مانیٹری پالیسی کا جو اعلان کیا گیا جو کہ نیکسٹ 50 ڈیز کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ 11.5% جو شرح سود ہے اس کو کیپ کر دیا گیا ہے نیکسٹ. اور اس سے پہلے اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ تقریباً آلموسٹ 100 بیسس کا انکریز ہوا تھا. 100 بیسس کا انکریز کے بعد ہی 11.5% پہ آئی تھی, اور اس کے بعد اب سچویشن یہاں پہ پہنچ چکی ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہی جو شرح سود کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں, اس کو کائبر کا ہم نام دیتے ہیں, تو وہ صنعت کے لیے, معیشت کے لیے اور کاروبار کے لیے کیسی رہے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شرح سود جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ بوجھ پڑتا ہے ہماری انڈسٹری کے اوپر, اور اکانومی پہ بوجھ ہوتا ہے. بالکل ایسے سرمایہ کاری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, سرمایہ داروں کا جو اعتماد ہے وہ کم ہوتا ہے, اور اس کے مسائل آتے ہیں. بالکل. لیکن ہمیں اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ہم ابھی تک کی جو ہماری معیشت ہے اس میں استحکام نہیں ہے. ہم استحکام کے سفر کی طرف تو گامزن ہیں لیکن استحکام نہیں, ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. لیکن وہ جو استحکام کا خواب ہے, جو معاشی ترقی کا خواب ہے, وہ بھی مستقبل قریب میں پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. کوششیں اس کے لیے ضرور جاری ہیں. تو اب یہ جو شرح سود ہے اس کا سب سے بڑا تو بوجھ جو ہے وہ انڈسٹری کے اوپر پڑتا ہے, اور ان کے لیے جو مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. اور جب وہاں پہ مشکل صورتحال ہوتی ہے تو آبویسلی نیچے عام آدمی تک اس کے اثرات جو ہیں وہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ بالکل ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو ریفارمز چاہیے وہ کیے جا رہے ہیں, اور وہ ان ریفارمز کرنے میں اسپرٹ کیسی ہے گورنمنٹ کی, کیونکہ اس کے لیے ٹیکس اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیکس نیٹ کو آپ بڑھائیں. اب ٹیکس کلیکشن تو ہمارا حال یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہم ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتے, تو کبھی ہم پیٹرولیم لیوی کی مد میں ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس بڑھا کر وہاں سے ٹیکس اکٹھا کر لیا جاتا ہے. جو آسان اہداف جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جہاں سے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں کلیکشن, لیکن جو اصلاحات ضروری ہیں سسٹم کے لیے وہ نہیں کی جا رہی. تو کیا اس طرح سے اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح سے آپ چند جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہیں یا جو لوگ جن سے آپ زبردستی ٹیکس کلیکٹ کر لیتے ہیں, تو کیا ان سے ٹیکس کلیکٹ کر کے آپ اکانومی بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر تو ضروری یہ ہے کہ ایک تو ٹیکس ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, دوسرا سینس آف رسپانسبلٹی, کہ لوگ ٹیکس کو اپنے ایک رسپانسبلٹی سمجھ کر ادا کریں, اور وہ تب ہوگا لائبلٹی سمجھ کے نہ کریں. ہاں, اور وہ تب ہوگا کہ جب انہیں یقین ہو کہ ان کا ٹیکس انہیں پر خرچ ہو رہا ہے. اس کے لیے سسٹم کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. چلیں, یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کا سب پوائنٹ آ گیا, کیونکہ میرے ساتھ اس وقت خالد رسول صاحب نے جو ہے خالد رسول محمود صاحب نے مجھے وہ ابھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی سر, کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ اچھا سر, ابھی کیونکہ تھوڑا سا وقت تھا تو میں پروگرام بھی شروع کر رہا, تو میں نے احسن کامرے سے سر جو سوال سر جو میں احسن کامرے سے میں نے ایک کیا, لیکن سر اس کے بعد بیسیکلی بینگ این اکانومسٹ, سر آپ یہ جو کرنٹ جو اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جو پالیسی کو نیکسٹ 50 ڈیز کے لیے جو امپلیمنٹ کیا گیا ہے, تو سر میرا
क्वेश्चन सर बेसिकली ये है कि शरह सूद जो है वो 11.5% पे अगर हम ले जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो प्राइवेट बैंक्स जो हैं यकीनी तौर पे उसके अंदर उनका भी कुछ ना कुछ एड अप होगा और होता जाएगा। जी जी तो सर ये जो हमारी इकोनॉमी है ये तो ऑलरेडी श्रिंक हो, काफी हद तक हमें श्रिंक होती हुई नजर आ रही है। तो सर मईशत को हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो हमारी सनतकारी का जो पूरा एक हमारा सेक्टर है सर, उस पर प्रेशर जो है आइंदा आने वाले 50 दिनों में सर वो कहां पे पहुंचेगा सर? मुझे कुछ थोड़ा सा इस पे जरा थोड़ा ब्रीफली सर अगर आप हमें बता सकें। देखिए, इस पे 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एवरी 60 डेज 2 महीने के लिए होती है, और स्टेट बैंक का एक वाज़ा करदा तरीकाकार है। तो उसमें ये है कि पूरी इकोनॉमी का वो एक स्टॉक ऑफ द थिंग्स लेके एनालाइज करके फैसला करते हैं कि आया उन्हें मेंटेन रखना है, कम करना है या ज्यादा करना है। जी ठीक है ना जी। अच्छा, अब उसमें ये है कि हमारी जो इस वक्त इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बुनियादी तौर पे ये है कि इस वक्त बड़ी मुश्किल से एक मैं समझ लीजिए कि स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस में, अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से इसी स्टेबलाइजेशन की कीमत बढ़े चले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टेबलाइजेशन है वो क्योंकि हुकूमत का भी सारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के जोर पे है, IMF का भी प्रेशर है, उसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमारी ग्रोथ सेक्रीफाइस हुई है फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। और आपका जो सवाल है वो भी यही है कि अगर 11.5% के हिसाब से ये प्राइम लैंडिंग रेट रखेंगे, इसमें नेचुरली बैंक्स का अपना एक स्प्रेड भी होता है जब वो प्राइवेट सेक्टर को या किसी को लोन देते हैं। जी बिल्कुल। तो जो एक्चुअल बोरोअर है उसकी कॉस्ट इससे 3% 2% ज्यादा ही होती है। बिल्कुल ऐसे सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऑलरेडी हमारा जो अगर ऑफिशियल फिगर देखा जाए वो इन्फ्लेशन का नीचे है, तो उस हिसाब से ये जो मार्कअप कॉस्ट बनती है वो काफी ज्यादा बनती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे जो जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, बिजनेसेस हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में अपने रीजन से ज्यादा पे कर रहे हैं, लाइक बिजली का कर रहे हैं, गैस का कर रहे हैं, और बहुत सारे मामलों में कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जिसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दैट इज द रीजन कि जो इंडस्ट्री है और प्राइवेट सेक्टर है उनकी ये ख्वाहिश रही है और वो डिमांड कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कि ये अगर इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में जो आप कह रहे हैं तो आप मार्कअप रेट्स को भी सिंगल डिजिट में लाइए। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो स्टेट बैंक है वो उसका अपना एक एनालिसिस है, उसके मुताबिक उन्होंने इसको रिटेन रखा है। तो लिहाजा उसमें ये है कि एज पर द स्टेट बैंक इज कंसर्न, उसके सामने तो वो स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करना है। फिर ये कि ईरान अमेरिका जंग की वजह से जो एनर्जी की सारी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि वो भी एक बहुत बड़ा एक अनस्टेबलिंग फैक्टर भी है। फिर ये है कि हमारे यहाँ ये कि वाइडनिंग गैप है इस वक्त बिटवीन द ट्रेड डेफिसिट का, कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट जो है ना वो स्टैटिक हो रही हैं। तो वो प्रेशर भी जो है ना वो ऑलरेडी नजर आता है कि इकोनॉमी के ऊपर है। सो लिहाजा स्टेट बैंक का व्यू जो है ना वो प्योरली वो जो एक स्टेबलाइजेशन का एक मंत्रा हमारे यहाँ चल रहा है उसी की कंटिन्यूटी है। लेकिन एज फार एज द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट इज कंसर्न और ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट है वो आपका कहना बिल्कुल बजा है कि ये रेट जो है ना ग्रोथ के हक में तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ग्रोथ इससे मजीद सेक्रीफाइस होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी बात जिस तरह अभी आपने अमेरिका और ईरान की जंग का जो आपने अभी हवाला दिया है, इसमें सर अगर हम देखते हैं तो सर इससे पूरी दुनिया के अंदर कारोबार सर काफी हद तक श्रिंक होते हुए हमें नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की जब पाकिस्तान भी सर उसी के अंदर शामिल है, और जब पाकिस्तान में भी कारोबार जब हमने श्रिंक होते देखे तो इसका मतलब है टैक्स कलेक्शन जो थी और IMF का जो टारगेट जो दिए हुए थे उसके मुताबिक जो है वो चीजें टारगेट पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सर लेवी की शक्ल में एक नंबर ऑफ टैक्सेस जो थे वो इकट्ठे कर लिए। तो सर मुझे अब उसके बाद अब ये जो सिचुएशन पैदा होती नजर आ रही है, सर आप क्या समझते हैं कि एक तरफ बढ़ती हुई लेवी है और दूसरी जानब जो है ये अब कई बार अगर इतना आ जाएगा तो सर फिर हम कहां पे सरवाइव करेंगे? हम क्या सांस भी ले सकेंगे या डिजास्टर जो है वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें, उनको जरा अलग अलग परखें आप। पहली बात तो ये है कि आप जो गवर्नमेंट की तरफ से आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं, जी जी, वो आपने देखा कि पिछले 3-4 सालों में गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली उस बढ़ी हुई टैक्सेशन के ऊपर भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर इस वक्त नेशनल एक्सचेकर का है वो डेट सर्विसिंग का है। बिल्कुल ऐसे सर, वो डेट सर्विसिंग का है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमारे फिर उसके बाद डिफेंस का खर्चा आ जाता है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है ना वो गवर्नमेंट के बाकी अखराजात जो आ जाते हैं। सो उसमें ये है कि ना गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कम करने की कोशिश की है। अच्छा, डेट सर्विसिंग का बर्डन जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला जा रहा है।
اور جو ابھی پہلے احسن کامرے صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے یہ ٹو وے ٹریفک ہے. اگر دینے والے کو یہ احساس ہو کہ جو میرا پیسہ دیا جا رہا ہے وہ مجھ پہ خرچ ہو رہا ہے, جوڈیشیسلی خرچ ہو رہا ہے, لیکیج نہیں ہو رہی اور اس کو مطلب کسی اور غلط ابیوز نہیں کیا جا رہا, تو اسے اطمینان رہے گا. لیکن جب اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو یہ اطمینان زیادہ تر ٹیکس گزاروں کو نہیں ہے. اس سے یہ ہے کہ جو لوگ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے, اچھا ان کے اوپر تو ٹیکس برڈن اس انداز میں جوڈیشیسلی نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ جو دوسرے طبقات ہیں ان کے اوپر آ رہا ہے. تو لہٰذا ٹیکس کلچر ہمارے ہاں جس طرح جوڈیشیسلی ایکولی اسپریڈ ہونا چاہیے, استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے, انکم کے مطابق ہونا چاہیے, وہ جو ٹیکس کلچر کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا, یہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا جی اس میں حکومت کی جو ریکوائرمنٹ اسی پہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے لیوی کی بات کی ہے, لیوی میں یہ ہے کہ جی ہماری 18th امینڈمنٹ کے بعد اور جو این ایف سی کے جو ہمارے طریقہ کار ہیں اس میں آ کے یہ ہو گیا ہے کہ ریسورسز جو ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ کافی ان ایون ہو گئی ہے. اور وفاق نے لیوی اسی لیے کی ہے کہ لیگلی اس میں کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکشن ہے کہ باقی جتنی بھی ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈیویزیبل پول میں جانی ہے اور اس نے آگے جا کے ڈیوائیڈ ہو کے پھر سارے کو ملنا ہے. تو لیویز جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ ایک اپنا ایسا ہے کہ جس میں وہ اسٹریٹ حکومت کو جاتا ہے, اور حکومت کے پاس اس وقت جو اپنے میجر دیکھا جائے تو ریونیو پورے کرنے کا اس میں لیوی از پلینگ ون ویری میجر رول, تو یہ رہے گا. اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں لوگوں نے جب اس پہ شور مچایا ہے تو حکومت نے کم از کم اس میں کلیئرٹی لے کے آئے کہ جی ٹھیک ہے ہمارا اس پہ 70 روپے پر لیٹر کا ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ سینسٹائز ذرا گورنمنٹ بھی ہوگی کہ پہلے کی طرح ایسا نہیں کہ 100 سے اوپر چلا جائے تو پتہ ہی نہیں لگے پبلک کو. لیکن دونوں چیزوں کو کمبائن کریں تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عام بندے کی زندگی مشکل ہو رہی ہے, مہنگائی ہے, پریشر اس پہ بڑھ رہا ہے, اور اکانومی کی جب گروتھ نہیں ہوگی, جب لوگوں کی آپ انکم نہیں بڑھاؤ گے اور اس کے یا تو آپ مہنگائی زیادہ کر دو گے یا ٹیکسز زیادہ کر دو گے, زندگی مزید مشکل ہوگی, تو لوگوں میں بے چینی آئے گی جو ہے اس وقت. ٹھیک. اچھا سر اسی میں ایک آخری سوال سر آپ سے میں ہے کہ سر پاکستان کی جانب سے یہ بتایا گیا اسٹیٹ بینک کی جانب سے 21 ارب ڈالر کا سر انہوں نے پے بیک کرنا ہے ٹوٹل اس سال, اس مالی سال میں سر. اس میں سے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 11 ارب 21 ارب میں سے 3 ارب تو وہ ہے نا سر جو کہ بیسیکلی اس کا ڈیٹ اس کے اوپر جو مارک اپ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 ارب ہم دے دیں گے لیکن 10 ارب جو ہے نا ہم ری رول کروا لیں گے. تو سر مطلب کہ وہی غلط ہے یہ تو نہیں, یہ تو ہم کافی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں. آپ مطلب کہ چشم پوشی کرتے آئے ہیں, احسان درانی صاحب تو الگ بات ہے, لیکن یہ تو سال ہر سال سے ہو رہا ہے کہ ہم رول اوور کر رہے ہیں بیسیکلی سر. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو یو اے ای ہم سے ذرا تھوڑا سا ہوا, اس نے کہا جی پیسے کٹو ساڑھے واپس, جی بالکل بڑی مشکل سے ہم نے کرا کے ادھر سے دے دیے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اگر سعودی عرب نے اگر 2 یا 3 بلین کا اگر رول اوور کیا تو ہمارے ہاں تو ہیڈ لائن لگتی ہے کہ جناب کیا بات ہے, کمال کر دیا ہم نے. تو بھائی ہمارے ہاں بیسیکلی کیونکہ ارننگ کیپیسٹی یا ہماری پیئنگ کیپیسٹی تو اکانومی میں ہے نہیں, اور یہ اوبلیگیشنز ہیں جو اپنی جگہ ہم نے پے کرنی ہے اور ہر سال بڑھتی بھی جا رہی ہیں. تو اس میں 2 ہی راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ رول اوور کی طرف جاؤ گے میکسیمم حد تک, وہ آپ چائنا کے ساتھ بھی کر رہے ہو, سعودی عرب کے ساتھ بھی کر رہے ہو. اچھا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس میں مزید لون ریز کرنے کی طرف جاؤ گے. ابھی جو ہے وہ پینڈا بانڈ ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بانڈز بھی کرنے ہیں, پھر کمرشل یا نان کمرشل سورسز ہیں. تو ہماری اکانومی میں انفارچونیٹلی کیونکہ جس طرح کا یہ گیپ اور ہول بڑے آ گئے ہیں, اس کا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ مجبوری ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اکنامک گروتھ بھی نہیں ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہو رہا ہے. اچھا ڈیٹ سروسنگ کا برڈن بہت بڑا ہے. تو اکانومی میں تو اتنی جتنی سخت ہو سکتی ہے وہ نچوڑ رہی ہے حکومت ہر سال اپنے ٹیکس بڑھا کے, لیکن پھر بھی جو گیپ ہے وہ آج سے نہیں ہے, پچھلے 40 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو وہ پھر یہ کہ اسی طرح نئے قرضوں سے اور رول اوور سے پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے سر اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا اور خاص طور پہ جو چیزیں جو تھیں آپ نے وہ ہمیں ڈیپتھ میں بتائی ہیں. خالد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان کی رائٹ ناؤ جو کرنٹ سچویشن ہے معیشت کے, اس پر وہ اپنا جو اپنے پوائنٹس جو تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اب ناظرین ہم جو ہے ابھی جو پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ دیر میں ہمیں جو ہے وہ جو ہے ہمیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب تہران سے جو ہے وہ ہمیں ابھی جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر. ہم مشرق وسطیٰ کے مسائل کے یقینی اوپر ہم ان سے ڈسکس کریں گے. جب تک وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں اس وقت تک ہمارا جو کشمیر الیکشن ہے سر ہم اس پہ ڈسکس کر لیں. سر انعام صاحب, سر کشمیر الیکشن سے پہلے تھوڑا سا اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے کہ ابھی شرح معیشت کے اوپر جو بات ہو رہی تھی. جی بالکل سر. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ پانی میں مدانی چلائیں اور آپ کہیں کہ لسی بن جائے گی. گورنمنٹ کے ملٹیپل ٹیکسز ہیں عوام کے اوپر, ایسا نہیں ہے عوام ٹیکسز نہیں دے رہے, عوام ملٹیپل ٹیکسز دے رہے ہیں.
اور آپ یہ دیکھیے کہ ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہے. آج سے 20 سال 22 سال 24 سال پہلے چلے جائیں, بینکس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ مینیجرز کی ٹارگٹ دیتے تھے کہ آپ نے انڈسٹری کو لون دینا ہے, یہ ٹارگٹ ہوتا تھا مینیجرز کا. بالکل ہوتا تھا. آج کیا ٹارگٹ ہے مینیجرز کا کہ ڈپازٹ لے کے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بینک سے پیسے لے لیے ہوئے ہیں, ان کو جو پروفٹ گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ دے رہی ہے, تو بینک کو اب انڈسٹری کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب انڈسٹری کو نہیں دیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ بالکل ایسے دنیا کے اندر یہ سسٹم ہے کہ ادھر باقاعدہ بینکس اپنی انڈسٹری کو پیسے دیتے ہیں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے, چاہے وہ کوئی انڈسٹری لگا رہا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی غلطی سے انڈسٹری لگا لے پہلے تو وہ محکمے ہی نہیں اس کو چھوڑتے, اور اگر وہ محکموں سے بچ جائے تو پھر اس کے بعد بینک اس کو نہیں چھوڑتا. بالکل ایسے. اور بینک نے اب ایک نیا طریقہ اپنا لیا انسٹیڈ آف انشورنس, جو کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. کہیں پہ بھی اگر وہ بینک کی کس شارٹ ہو جاتی ہے تو بینک اپنے گنڈے بھیج دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ریکوری ایجنٹس, جو کہ غلط طریقہ ہے. یہ مطلب دنیا کے اندر نارم نہیں ہے نا سر, ہم ایک نئے طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے, میں آپ کو کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ بھارت کے اندر ہمارے یہاں تو ہر سال گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لیا جاتا ہے. یہ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹول ٹیکس جس کو گاڑیوں کا کہا جاتا ہے, ہر سال 20,000 25,000 ہر گاڑی پہ, گاڑی کے حساب سے 1000 cc اوپر. آپ یقین جانیے بھارت میں یہ بھی نہیں ہے. بھارت کے اندر کراپ کے اوپر وہ سبسڈی دیتے ہیں, بجلی کے اوپر سبسڈی دیتے ہیں. اور ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم اتنی مہنگی بجلی کر رہے ہیں کہ ہم کمپیٹیٹو ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے سوئی گیس کے کیا ریٹ ہیں, بجلی کے کیا ریٹ ہیں. یہ کوئی IMF تھوڑی دے رہی ہے, یہ تو ہماری اپنی پروڈکشن ہے نا سر. نہیں سر, ہمارے پاس اور سیل کرنے کے لیے ہے کیا سر؟ اب آپ جب وہی بات ہے نا, آپ اگر وہ اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہے اور پھر آپ گلا کر رہے ہیں جی گورنمنٹ کو ٹیکسز نہیں مل رہے, میں تو اس کو نہیں مانتا. گورنمنٹ کو تو بے تحاشا ٹیکسز مل رہے ہیں. ہاں آپ دیکھ لیجئے گورنمنٹ نے کوئی چیز اپنی کمی کی ہے نہیں, کسی چیز کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا. احسن کامرے نے تو یہی بات کی ہے کہ جو ایون جو اپنا خالد رسول صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کے اپنے جو خرچے ہیں وہ اس نے کم نہیں کرنے. جی باقی جو چلیں سر, یہ ہو گیا. سر کشمیر الیکشن پہ ہم بات کر رہے تھے سر, ابھی جو ہمیں بتایا جا رہا تھا سر, اور وہ ٹرن اراؤنڈ ہوا اور 9 سیٹیں نون لیگ, 4 سیٹیں پیپلز پارٹی. تو سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت سچویشن؟ سر اوور آل آپ اگر کشمیر کا پورا انالیسس کریں نا سر, تو آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آئے گا کہ کشمیر کے اندر جو جتنی بھی عوام ہے وہ بڑی سمجھدار ہے. چند ایک شرپسندوں کے علاوہ عوام بڑی سمجھدار ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آگے چلنا ہے, کس کو ووٹ دینا ہے. اوبویسلی جمہوری طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ آپ کی بہتری کرتی ہے, اور وہ بہتری کرنے کا اگر نہیں کرے گی تو 5 سال بعد اس کو ووٹ نہیں ملیں گے. بالکل ٹھیک. اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس جگہ پہ IPP یہ سوری جو آپ کی یہ تیسری پارٹی تھی IPP, ان کو نہیں ملا کیونکہ ان کا کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے خدمت کا, یا ان کا کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور کر کے دیا ہو. تو کشمیری عوام نے جو ووٹنگ میں انہوں نے ووٹ دیے ہیں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دی ہیں. اب اس کے اوپر بہت ٹرول ہوگا کہ جی یہ ایک پارٹی ہے جس کو انہوں نے بین کیا ہوا تھا اور اس کو موقع نہیں دیا اور وہ بڑی کامیاب پارٹی تھی اور شاید کشمیر کے اندر 100% ووٹ ہی اس کے تھے. یہ آپ کے پروگرام پہ ٹرولنگ ہوگی. لیکن دیکھیے گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جو پارٹیز اس میں کانٹیسٹ کر رہی تھی انہی کا مقابلہ ہوگا نا. ایک پارٹی اگر باہر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا مقابلہ تو نہیں ہوگا سر. جو پہلوان اکھاڑے میں ہوگا دنگل وہی لڑے, دنگل اسی کا ہوتا ہے. تو اب اگر اس میں 2 پارٹیز کا مقابلہ ہوا ہے اور اس میں نون لیگ کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو اس میں کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے. نون لیگ پنجاب میں کیا ڈیلیور نہیں کر رہی؟ مطلب آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کو سارا معلوم ہے. جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ سچ کو سچ دکھانا, اور آپ وہ دکھاتے ہیں. اگر نون لیگ پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے irrespective of every trolling, سر مطلب الیکٹرک بسز وہ لے کے آئے, الیکٹرک کار وہ لے کے آئے, مطلب وہ ایفرٹ تو کر رہے ہیں نا, نظر آ رہا ہے کچھ کام بھی کر رہے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. احسن کامرے یہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم صحافی ہم دکھاتے بھی ہیں, تو سر اگر ہم کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹرولنگ جو ٹرولرز کی انہوں نے بات کی ہے وہ فوراً سے پہلے نیچے آئے تھے, لفافے لائے کے پروگرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, چلے خیر ہے, وہ ان کا ظرف ان کے ساتھ, ہمارا ظرف ہمارے ساتھ. یہ الیکشن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک کی ہائیسٹ ٹرن آؤٹ ہوا ہے. خاص طور پر اگر میں میرپور کی بات کرتا ہوں, اب تک جتنے بھی الیکشن میرپور کے یعنی ہوئے ہیں اس ڈویژن کی اگر میں بات کرتا ہوں ہائیسٹ یہ ہوا ہے. کل ہمارے ساتھ جو تھے آزاد کشمیر سے ہمارے ایک جو تھے وہ خاتون صحافی ہمارے ساتھ موجود تھی, اور انہوں نے کہا کہ خواتین نے بہت اس میں, اب آپ کو پتہ 6 لاکھ سے زائد وہاں پہ خواتین ووٹرز بھی جو تھی, اور اس کا مطلب ہے خواتین ایک بڑی تعداد جو باہر نکلی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی جنہوں نے بات کی کہ جو گورنمنٹ یا جو پارٹی جس نے کام کیا ہے وہ اس کو یہ کشمیر اس کے ساتھ ہے, یا یہ جو پرانا فینومنا چلتا ہوا آ رہا تھا
کہ وفاق پاکستان کے وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اے جے کے میں اسی پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو آپ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, ہمیں ٹرینڈز جو ہے وہ اب ڈفرینٹ نظر آتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, چینج ہوتے ہوئے ڈائنامکس ہے وہ نظر. جب جی بی کا الیکشن تھا ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے ڈسکس کر رہے تھے اور وہاں ہم نے دیکھا بڑے بڑے برج الٹ گئے, بالکل الٹے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ گئے اور پارٹیاں مطلب آپ بھی دیکھیں آزاد کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے آزاد جموں کشمیر وہ ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکتی. آئی پی پی کا تو چلیں وہ ایک نئی جماعت کے طور پہ آئی اس الیکشن کے اندر وہ نہیں نکال سکی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ صحافی کو سچ دکھانا چاہیے اور پھر یہ بات کہ ٹرولنگ ہوتی ہے, وہ ہوتی رہے ٹرولنگ. ہاں ہم تو اپنا کام اگر ہم فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر تو کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ ہی جائے گی نا ہم کیا بات کرتے ہیں. زیادہ نہ صحیح 5-10% تو لوگ کر لیں گے. اب ذرا اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک کس جماعت کی وہاں پر کتنی گورنمنٹس رہی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. سب سے زیادہ جو گورنمنٹس رہی ہیں وہ آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی رہی 5 مرتبہ. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 4 مرتبہ وہاں رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, 1 مرتبہ رہی وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی تحریک انصاف کی, پھر 1 مرتبہ تحریک انصاف کی اور پھر تحریک انصاف کے بعد میں پیپلز پارٹی نے. لیکن اب یہ دیکھیں جو مسلم کانفرنس ہے وہ تو ضم ہوگی نا نون لیگ کے اندر. جی ٹھیک ہے, ہم تو بھی پرانی وہ ساری تاریخ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا اب وہاں کی حالات اس وقت یہ بن گئے کہ 2 ہی پارٹیاں ہیں جن کے اندر مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کے پاس دینے کے لیے کیا ہے. بالکل ایسے. اب آج کے دور میں لوگ ڈیجیٹل لٹریٹ ہیں, اگر لٹریسی اتنی نہیں ہے تو ڈیجیٹل یوزرز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. مطلب اتنی پاکستان کے اندر آبادی نہیں ہے جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, کئی گنا زیادہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں دیکھ رہے ہیں, اب ان کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں یہاں پہ برا نہ مانیے گا, آپ کی میں بات کاٹوں گا, جو سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی اور جو نیگیٹو نیریٹو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 دن سے, رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ بھی تو آپ دیکھیں نا, آپ بالکل دیکھ رہے ہیں, تو بات کریں نا. میں بالکل اس کے اوپر بھی آ رہا ہوں, میں بلکہ جو بلاول صاحب کے کچھ بیانات ہیں ان کے اوپر بھی میں اس پہ ڈسکس کروں گا. میں صرف ایک اپنے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کو پتا ہو کہ وہاں کے ایکچوئل ڈائنامکس اور حالات کیا ہیں. اچھا اب دونوں پارٹیز جب اس انتخابی عمل میں اتری ہیں تو دونوں اپنا اپنا ایک ایجنڈا لے کر آئے. بلاول صاحب نے کہا کہ قائد مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم وہاں انہوں نے اپنی خواہش کا معصوم سی خواہش کا اظہار کیا تھا. وہ بیسیکلی اگر اس کو ہم خواہش سے زیادہ وہ دیکھیے تو وہ لوگوں کے جذبات جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش تھی, کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون نام ہی نواز شریف ہے تو اسی لیے وہ وہاں پہ ہوتا ہے. اسی طرح انہوں نے جب مریم نواز صاحبہ نے وہاں کہا کہ میں کشمیری ہوں, میں یہاں مہمان نہیں ہوں, یہ تو میں پہلے کشمیری ہوں اور کشمیری ہے, تو انہوں نے وہاں کے ساتھ اپنے کو وابستگی ظاہر کی, اٹریکشن شو کیا ہوتی, جو کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہے. ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں یا ایموشنلی ایجیٹیشن کر رہے ہیں آپ. بالکل, تو لوگوں کو موبلائز کرنا اور پھر کہاں کون سی بات ہٹ کر جائے وہ ہوتی ہے. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال وہاں بنی ہوئی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرحلہ وار انتخابات پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں اور وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جنہیں خود حالات کا معلوم نہیں ہے, جن کو ڈائنامکس کا نہیں پتا, جن کی اتنی خود ریسرچ نہیں ہے. اور اب پہلے مرحلے کا ہو جانا, کامیابی سے ہو جانا, پرامن ہو جانا. سر اس میں ایک چیز آپ اگر ایڈ کر دیں, 17,000 سے زائد پولیس اہلکار پنجاب اور سندھ اور کے پی کے سے وہاں پہ پہنچائے گئے ہیں پہلے ڈویژن کے اندر, یہ پہلے سیکٹر کے اندر. اور اگر تینوں کا اکٹھا اگر ایک ہی دن الیکشن ہوتا تو آپ کو اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ کتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا سیکورٹی اہلکار کو بھیجنا پڑتا. سیکورٹی اہلکار بھیجنے پر تو اس سے زیادہ وہاں پر تصادم کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ پلاننگ ہوتی ہے, ریاست جو ہوتی ہے اس نے چیلنجز کو دیکھ کر اپنی اسٹریٹجی بنانی. بالکل ایسے ہوتا ہے, اگر ایسے نہیں ہوتا تو دوسرے طریقے سے ہو جاتے, ڈفرنٹ پلانز ہوتے ہیں ریاست کے پاس. اب وہاں پہ اچھی بات تو یہ ہے کہ جمہوری عمل جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلا چل پڑا ہے, پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہو گیا, اس کے اندر ٹھیک ہے کہ خیر و عافیت مکمل ہو گیا. اب آپ نے جو یہ بات کی کہ اب یہی ٹرینڈ ہے کہ وفاق کی حکومت جو ہے وہی وہاں پر ہوتی ہے, تو اس سے زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں جب اپنا اپنا ایجنڈا لے کر گئی ہیں تو مسلم لیگ نون کچھ زیادہ بہتر انداز سے ان کو متاثر کر پائی ہے. وہ جو بسیں دی ہیں اس کی وجہ سے تو نہیں, صرف بسز تو نہیں, بسز تو وہ جی بی میں بھی گئی تھی لیکن وہاں تو نہیں ہوا. اچھا نہیں, بسز تو وہاں جاتے جاتے چڑھائی بہت ہے نا سر, نہیں چڑھ سکی نہیں, بسز تو پہنچ گئی تھی وہاں, تو بلکہ کلینک آن ویلز بھی پہنچے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں جو آخری بات ہے وہ یہ ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وہاں پہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کس قسم کے افسوسناک واقعات وہاں پر آ رہے ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں کو اوپر فائرنگ ہو رہی ہے. اچھا اب اس ساری سچویشن کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں کے جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ معروضی حالات کی. سر یہ ذرا انڈر لائن کر دیجیے گا انورٹڈ کوما میں، معروضی حالات کی ذمہ داری کس کی بھائی؟ وہاں جن کی گورنمنٹس نہیں سب سے زیادہ انہی کا اس کے اندر کردار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہاں گورنمنٹ رہی. آپ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو دیکھ لیجئے. اگر اس حساب سے اگر دیکھتے ہیں، اگر برا مت مانیے گا، اگر اس حساب سے دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی سے پہلے گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی سے پہلے گورنمنٹ تھی پھر مسلم لیگ نون کی، مسلم لیگ نون کی، اس سے پہلے تھی پیپلز پارٹی کی. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، پہلی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ رائٹس شروع ہوئے. سیکنڈ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں ان کو تھوڑا کنٹرول کیا گیا، لیکن تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں رائٹس انتہا سے زیادہ بڑھ گئے. اور اب جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس میں رائٹس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اب بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اب اس پہ میں 17 سال وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے وہاں پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہے اس کے جو مطالبات ہیں، ہم مہاجر نشستوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، باقی ذرا ان کے مطالبات صرف میں اس پہ بات یہ کرنے لگا ہوں کہ صرف ان کے وہ ہے، وہ جو عام آدمی سے منسلک مطالبات ہیں. اچھا اب وہ کس نے ٹھیک کرنے تھے؟ وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز کس نے دینی تھی؟ انفراسٹرکچر کس نے بنانا تھا؟ ہاسپٹلز کس نے بنانے تھے؟ تعلیم کس نے وہاں دینی تھی؟ بے روزگاری خاتمہ کس نے کرنا تھا؟ جو وہاں کی گورنمنٹ. ابھی دیکھیں نا، یہ جو آپ بات کریں اگر اس حساب سے دیکھتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سٹیگما، یعنی کہ کوسچن مارک ہوتا ہے کہ آپ پچھلے پنجاب کے اندر آپ کی بھی تقریباً 30 سال کی گورنمنٹ رہی ہے، تو آپ نے کیا دیا؟ تو پنجاب کی گورنمنٹ، یہ پنجاب جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اگر میں کے پی کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ پچھلے 13-14 سال سے 15 سال آلموسٹ آپ کے سامنے ہی ہے کہ گورنمنٹ کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی. اور اس نے وہاں پہ عوام کو کیا کہ وہ سب کے سامنے. لیکن کشمیر کے ڈائنامکس جو تھے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. چلو خیر، ہم اس پہ یہ میرا ایک ویسے یہ آپ کی رائے ہے، میں اس حساب سے ٹھیک ہے. اگین وہ ذمہ داری سیاسی اچھا اپنا شیخ صاحب یہ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جو ہیں سیاستدان ہیں ان کو یہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سال سے زیادہ عرصہ وہاں پہ انہوں نے گورنمنٹ کی ہے. تو اگر اس حساب سے دیکھتے تو ہر 5 سال کے بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، تو یعنی کہ 3 گورنمنٹ انہوں نے وہ پہلے ہی انجوائے کی اور یہ والی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے دھکے سے لے لی تھی. ٹھیک ہے سر. اور مسلم لیگ اور آزاد جو مسلم کانفرنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مسلم کانفرنس کیونکہ اب مسلم لیگ نون میں ضم ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ مسلم کانفرنس کی جو گورنمنٹس تھی وہ بھی مسلم لیگ نون کے کھاتے میں پڑتی ہیں. لیکن کرنٹ اگر سچویشن کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کو لوگ یہ مرود الزام ٹھہرا رہے ہیں. احسن کامرے صاحب آپ کا پوائنٹ سر، پوری دنیا کے اندر تحریکیں چل رہی ہیں، عوام کہیں پہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اب کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ بجلی سبسیڈائزڈ ہے، ہاں جی، ادھر آٹا جاتا ہے سبسیڈائز جاتا ہے، چیزیں آپ کو ادھر سبسیڈائز ملتی ہیں. بھارت کی ادھر اتنی زیادہ انوالومنٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے دنیا کو یہ دکھانا کہ آزاد کشمیر میں تو حالات بڑے خراب ہیں اور ہم مقبوضہ کشمیر میں تو بڑی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے ہیں. انڈیا کو وہاں روکنا کیا اسٹیٹ آف پاکستان کا اسلام آباد کا کام تھا کہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ؟ بالکل ہے، لیکن دیکھیے جو راک ایجنسیز ہوتی ہیں سر، جو راک ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پینیٹریٹ نہ کر پائیں، ہوتا ہے، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کے اندر ایجیٹیشن ہوتے ہیں، انگلینڈ جیسے ملک کے اندر ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں ایجیٹیشن، اور ان باقاعدہ ایسے ایجیٹیشن ہوتے ہیں کہ جو حکومت وقت کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اب کشمیر کے اندر آپ ہر چیز 1 by 1 کر کے ڈیلیور کریں گے نا. جو بھی گورنمنٹ، جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 3 دفعہ 3.5 دفعہ آئی، نون لیگ کو بھی آپ ضم کر لیں اس کے اندر تو اس کا مطلب ان لوگوں نے ڈیلیور تو کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی پتھروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں یا افغانستان کی طرح رہ رہے ہیں. کشمیر میں آج آپ چلے جائیں، آپ کو ایسا اچھا انفراسٹرکچر ملے گا، آپ حیران رہ جائیں گے. سب سے اچھا انفراسٹرکچر میں نے اپنی آنکھوں سے میرپور پورے ڈویژن میں دیکھا. سر آپ دیکھ لیجیے، آپ خود انڈورس کر رہے ہیں. میں نے دیکھا. اب یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں اور عوام کا بیانیہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، پریشر رہتا ہے کہ ہمیں مزید دیں، ہمیں مزید کالجز یونیورسٹیاں دیں، یہ چیزیں دیں، تو وہ ایک کوئی برائی نہیں ہے. عوام کی بالکل ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں بہتر ہسپتال دیں، بہتر چیزیں دیں. کئی ایسے لوگ ہیں آپ کو آج بھی پنجاب میں ملیں گے، وہ کہیں گے پنجاب کے ہاسپٹل اچھے نہیں ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل خراب ہوئے ہوئے ہیں. امپروومنٹ اس کے اندر ضرور ہو رہی ہے کہ امپروومنٹ کے چانسز ہوتے ہیں، اور وہ ہر جگہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ تو ہو گیا. دوسرا مجھے سر آئی پی پی کی اگر میں بات کرتا ہوں، ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آئی پی پی جو ہے وہ ایک وقت آئے گا اور آئی پی پی جو ہے آئے گی، چھا جائے گی. ہم نے جی بی الیکشن میں بھی دیکھا اور بڑے بھرپور طریقے سے. اور خاص طور پہ اگر میں یہاں کی بات کرتا ہوں کشمیر میں
تو انہوں نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک کولیب کیا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی انہوں نے کی اور اس کے بعد وہ مارکیٹ کے اندر آئے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ریبرٹل ملے گا کیونکہ تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ ان سے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے ان کے مرشد کو یا جو ان کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ دغا کیا. تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کے وہاں پہ ووٹ. سر اگر یہ وجہ ہو نا تو پھر تو مسلم لیگ نون کا جو ان کے ساتھ مین مقابلہ تھا پھر تو نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں ملنا چاہیے تھا. ایسا تو نہیں ہے, نون لیگ کو ووٹ ملا ہے. ایک چیز آپ یہ نوٹ کیجئے کہ عوام نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جن لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے ان کے حق میں ووٹنگ کی ہے. اب ووٹنگ سے آپ اور میں اعتراض کر سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط ووٹ کیا یا صحیح ووٹ کیا, لیکن جو ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے اپنے حق کے لیے بہتر سمجھا, انہوں نے ان کو ووٹنگ کی. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا احسن صاحب انہی کی اس پوائنٹ کو لے کے میں آگے آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جس گورنمنٹ نے یا پارٹی نے ڈیلیور کیا اسی کی پارٹی جو تھی وہی پارٹی جو تھی وہ کشمیر الیکشن میں آگے آتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جی بی میں بھی تو سر یہی دو پارٹیاں تھیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کیسے جیت گئی؟ کیا وہ کراچی کا یا انٹیریئر سندھ کی کہ وہ چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی تھی سر؟ دیکھیں دونوں الیکشن جو ہے نا بڑے انٹرسٹنگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلا مرحلہ ہے جس میں صرف 13 نشستوں کا, ابھی تو پہلے 13 ہی ہیں, ٹوٹل 45 ہیں, تو 45 میں سے بھی 13 نشستوں پہ ہوا ہے اور اس لیے ابھی بہت جلدی کوئی رائے قائم کرنا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل ہے مرحلہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ٹرینڈز کچھ ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی باقی جگہ پہ الیکشن ہوگا مرحلہ وار تو پتہ چل جائے گا کہ اور خاص طور پہ اگر میں اس حساب سے دیکھتا ہوں تو ہماری جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں جن میں سے آلموسٹ 9 تقریباً 8.5 سیٹیں ہیں تو ہم اس کو 9 کہہ لیتے ہیں, 9 سیٹیں تو پنجاب کے اندر ہیں. تو اگر یہی سچویشن جو وہاں پہ ہمیں نظر آئی ہے ابھی امیر پور کے اندر, اور خاص طور پہ ابھی جس شیخ صاحب نے بات کی, آپ بھی اس کے اوپر تھوڑا پوائنٹ دے رہے ہیں, تو اس حساب سے دیکھتے ہیں وہ یہ 9 سیٹیں جو پنجاب کے اندر موجود ہیں تو ان میں سے میجورٹی ہے وہ تو پھر نون لیگ ون کر سکتی ہے, میں یہ نہیں کہہ کر جائے گی, کر سکتی ہے کیونکہ آپ دونوں کے اس تجزیے کے مطابق. جی تو آپ نے چونکہ جی بی کی بھی ساتھ بات کی ہے تو دونوں الیکشنز کو ہم صرف ایک پوائنٹ پہ کمپیئر کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی بی کے الیکشنز میں کیا ہوا تھا کہ قائد مسلم لیگ نون وہاں گئے, انہوں نے وہاں اپنے جو امیدواران تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے. لیکن اس الیکشن کے اندر ہمیں ایسا نظر نہیں آیا بلکہ وہ ایکٹیولی جو ہے وہ جلسوں میں شریک ہوئے, وہ رہے. تو وہیں سے ہمیں سیریسنس نظر آ رہی تھی مسلم لیگ نون کی کہ وہ جتنی اس کا مطلب ہے سر نہیں آپ نے تو سر سیدھی بات ہے, آپ نے تو نون لیگ کے اوپر ایک چھوڑا کوسچن مارک چھوڑ دیا کہ یہ آپ نے جی بی کا الیکشن جان کے ان کو دیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے ایسا, ہمیں نظر آ رہی نا چیزیں, ہم تو جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر انالیسس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا کیونکہ مجھے اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر راشد صاحب نے جو مجھے جوائن کیا تہران سے. السلام علیکم سر. سر کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ سر ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ. آج آپ نے آڈیو پہ لے لیا, ویڈیو پہ لیتے سر میرے خیال میں شاید کو تھوڑا سا کوئی ایشو ہوگا ٹیکنیکل, اس وجہ سے آپ کو آڈیو پہ, لیکن خیر ہے سر. اینی ویز سر آپ کی آواز بھی تو ہمارے لیے سر زیادہ, آپ کی وہ کیا کہتے ہیں رخ انور بھی ضروری ہے اور آواز بھی ضروری ہے سر. کسی نہ کسی حوالے سے سر آپ ہمارے ساتھ موجود تو ہے. آپ کے پروگرام سے ہم استفادہ کرتے ہیں, خود بڑا انفارمیٹیو ہوتا ہے سر. بڑی مہربانی, آپ کی محبتیں, آپ کی دعائیں سر, اللہ ہم سب کے لیے اور جو ہے آسانیوں کا اور جو ہے معاملہ کرے. اچھا سر, اس وقت سچویشن سر تھوڑا سا چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے ایران کی, اور ایران کی جانب سے اب یہ اس بات کو سر کنفرم آپ کریں گے کہ مذاکرات کا, جہاں پہ ایک دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ مذاکرات جو ختم ہو چکے ہیں, کسی قسم کا کوئی ڈیل نہیں ہوگا, کسی قسم کا کوئی مفاہمت نہیں ہو گئی, اور اس کے فوراً بعد جو ہے اب کی اگر میں بات کرتا ہوں جو سچویشن ہوئی ہے وہ ہم اس پہ نہیں جاتے. لیکن رائٹ ناؤ یہ جو ایک چیز ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کا جو دورہ کیا گیا ان کے وفد کا, اور اس کے بعد ایران کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور العربیہ جو نیوز ایجنسی ہے اس کی مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی, اس کی جانب سے جو خبر آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان سے دوبارہ چیزوں کے اوپر لے کے آ رہا ہے. تو سر آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب ٹرمپ صاحب نے حسب معمول الٹے سیدھے بیانات دے کے اور حملے شروع کر کے اس پورے ایم او یو کو خراب کیا, جیسے انہوں نے جے سی پی او کا بیڑا غرق کیا تھا, تو اس کے بعد بھی سفارتی معاملات رکے نہیں تھے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ ایم او یو کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹرمپ نے ادھر سے کہا, ایران نے بھی ادھر سے کہہ دیا. لیکن انہی ایام میں
عباس عراقچی قطر گئے, وہاں پہ ان کے جو سربراہ مرحوم ہوئے تو اس کی تعزیت کے لیے گئے وہاں پہ, تو وہاں پہ پھر دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہوا, اور اسی کا تسلسل جو تھا وہ ایران کے وزیر داخلہ کا دورہ پاکستان تھا. یعنی یہ قطر سے شروع ہوا, پھر پاکستان, اور اب بھی کسی عنوان سے نہیں کہا جا سکتا کہ رابطے ختم ہیں. صحیح. پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی ایران کے جو اسپوک مین ہے وزارت خارجہ کے, انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن پیغامات کی آمد و رفت جاری ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ٹرمپ صاحب نے تو دوسری بات کی نا, انہوں نے کہا جی وہ تو ایرانی بےتاب ہیں اور پلائیں اور, لیکن ایران کا یہ موقف یہ تھا کہ ہمارا کوئی جو شرائط امریکہ نے اپنے کسی میسنجر کے ذریعے سے بھیجی ہیں وہ ہم تسلیم نہیں کرتے, ہم ان کو مسترد کرتے ہیں, لیکن پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. مختلف میڈیٹرز اپنی اپنی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اس میں ظاہر پاکستان کے عنوان سے یہ ہے کہ ایران اس کو باقاعدہ تسلیم کرتا ہے کہ بھئی ہمارا مین میڈیٹر یا مین جو فیسیلیٹیٹر ہے یا مذاکرات کو کسی نتیجے پر پہنچانے والا ہے وہ پاکستان. چلیں ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا عراق کے میں ایک عرض کرتا چلوں کہ اب عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد سیدھے یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ بھی کوئی پیغام لے کے آئے, تو یہ پیغامات کا سلسلہ تو جاری ہے. ٹھیک ہو گیا سر, بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر جب ایک انتہائی تند و تیز بیان جو ہے وہ ایران کی جانب سے آیا اور ان کی ایک اعلیٰ قیادت کی جانب سے یہ بیان آیا کہ پاکستان اپنا امریکہ اور ایران کے درمیان میں صلح کروانے والے یا صلح کی بات کرنے والے جو ہیں وہ امریکی پٹھو ہیں, تو اس کے اوپر بھی سر پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سا اس بیان کو ایک عجیب سے طریقے سے لیا گیا. تو سر یہ بیان اس میں دیکھیں اس میں کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت سب کی طرف بات سر سب کی طرف بات ہوئی نا, پاکستان بھی شامل ہے اس میں, ترکی بھی شامل ہے, سعودیہ بھی شامل ہے, قطر بھی شامل ہے. اس میں وہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو اگلا بیان ہے وہ پاکستان کی اس حیثیت کو قبول کرتے ہوئے حتیٰ عراق کی بھی انہوں نے قبول کیا ہے. لیکن کچھ اور قوتیں بھی ہیں جنہیں اوپن نہیں کیا جاتا, وہ بھی پیغام لے کے آتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں یہ اشارہ ہے. جو اوورآل پاکستان کے بارے میں تو اصلا نہیں ہے. حتیٰ اسلامی ممالک کے عنوان سے بھی ایران بہت محتاط ہے کہ وہ اس میڈیشن کے عنوان سے جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو سراہتا ہے, اس کو وہ ٹاؤٹ کیا وہ نہیں کرا. تو کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو وقت کے بعد جب یہ معاملہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا تو وہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کن کن ممالک نے اس بہتی کیا کہتے ہیں نیا میں اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے. وہ کچھ ہیں ایسے عناصر, تو وہ پاکستان اور اسلامی ممالک کے عنوان سے ایسی بات ممکن نہیں ہے. یہاں کا جو میں عوامی اور صحافتی رویے دیکھ رہا ہوں میں تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ ہے. سر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انعام شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, احسن کامر ہمارے ساتھ موجود ہے. سر ان کا میں ایک پوائنٹ لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. انعام شیخ صاحب تھوڑا سا اسپیڈلی ہم اس کو کرتے ہیں. سر یہ جو بات کر رہے ہیں راشد صاحب نے کہا کہ جی معاملات تو کبھی بھی نہیں بند ہوئے تھے, لیکن یہ جو ہمیں خبر پہنچائی گئی یا ہمیں جو پریٹینڈ کیا گیا اس کے بعد جو حالات کریٹ ہوئے اور امریکہ کی جانب سے مسلسل بمبارمنٹ ہوئی اور انفراسٹرکچر کے اوپر بمبارمنٹ ہوئی اور ایون وہ جو ریلوے ٹریک تھا وہ اس کو اڑا دیا گیا. آپ نے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے بارے میں جو ایک کارڈن آف کر دیا گیا ایران کو. تو سر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں راشد صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ چیز کو پریٹینڈ کیا گیا تھا یا واقعی اس کے اندر کوئی, آپ کا کیا پوائنٹ ہے سر اس پہ؟ سر کیا یہ ساری ملٹری انسٹالیشن ہے جن کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے؟ اوبویسلی نہیں ہے. اور جہاں تک ناکہ بندی کی بات ہے, ایران کے بالکل برابر میں آذربائیجان ہے. ناکہ بندی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایران کے بالکل بیک سائڈ پہ افغانستان ہے, چین ہے, تو ناکہ بندی تو صرف آپ اس کو سمندری رستے سے ہی کر سکتے ہیں یا فضائی رستے سے, آپ اس کی اس طرح نہیں کر سکتے. ان کے پاس اپنی کراپس ہیں, وہ اپنا کھانا پینا خود کر سکتے ہیں. جو ملک 50-60 سال سے ہر قسم کی امریکی پابندیوں کا سامنا کرتا رہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کے آگے جھک جائے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں جھکے گا. اب اگر آ کے عوام یہ سمجھتی ہے, ایرانی عوام یہ سمجھتی ہے, اور ان کا باقاعدہ آپ اگر جلسے جلوس بھی دیکھیں تو بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ امریکہ کو وہ مردہ بات کہتے ہیں, امریکہ کے ساتھ وہ کبھی بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ہر ملک کی پراکسیز ہوتی ہیں. کون سا ملک ہے آپ مجھے بتا دیں جس کی پراکسی نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی یہ حماس اس کی ایران کی پراکسی ہے, یا لبنان کے اندر اس کی حزب اللہ پراکسی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے امریکہ کے ساتھ یمن میں جو ہے حوثی ہیں اور جو سر میں مانتا ہوں یہ بالکل ہوتی ہیں پراکسیز, لیکن یہ بھی تو دلیل مان لیجئے کہ ہر ملک کی پراکسیز ہوتی ہیں.
ہر ملک کہیں نہ کہیں اپنی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے تک نہ آنے دینے کے لیے پروکسیز کو ڈیولپ کرتا ہے. تو ہر ملک کو یہ اختیار ہے, یا تو آپ اس کو انلیگل کر دیں, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا ایٹم بم انلیگل ہے بہت سارے لوگ, لیکن کیا باقیوں کا حلال ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. باقی اگر باقیوں کا حلال ہے تو پاکستان کا بھی حلال ہے. تو یہ ایران کے اوپر اگر ایک خاص پابندی لگا دی جاتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑی زیادتی ہے. اور پھر ڈائیلاگ کر کے اور ایک ایم او یو اور اسلام آباد ڈکلیریشن کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر اس کے بعد اس کی تشریح ڈیفرنٹ طریقوں سے کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کے عزائم کیا ہیں. ٹھیک, آپ کو پوائنٹ آ گیا. اچھا, تشریح کی بات کریں سر, بیسیکلی وہ فیسیلیٹیشن کے اوپر پیرا نمبر 5 اور پیرا نمبر 6 اگر ہم دونوں کو ملا کے پڑھیں تو سر اس کے اوپر آپ کو پتا ہے میں نے باقاعدہ ایک پورا پروگرام بھی کیا تھا, اور جس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم دونوں کو ملا کے پڑھتے تو ایران کی ڈیفینیشن اس کی ڈیفرنٹ تھی, امریکہ کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ تھی. امریکہ کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ فری آف کاسٹ پیسج کو کلیئر کیا جائے گا اور فیسیلیٹیٹ کرے گا ایران. ایران جو ہے ان کی جانب سے کہا کہ نہیں ہم تو پیسے لیں گے تب ہم ان چیزوں کو, خیر یہ لیکن سر جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر سر آپ کا پوائنٹ, کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے, میں نے ایک پوائنٹ ان سے بھی آخری کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ کوئکلی کور کریں اس کو, تو جو مذاکرات ہیں وہ دونوں کی خواہش بھی ہے, دونوں کی مجبوری بھی ہے, کیونکہ نقصان دونوں طرف ہو رہا ہے. اگر ایران میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے امریکی فضائی حملوں سے, تو دوسری طرف امریکہ کا نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. 18 فوجی اہلکار اس کے جو ہے وہ مارے گئے, 22 ہو گئے, اور اس طرح 650 سے زیادہ زخمی ہے. پھر اس کے 11 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں, اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز, اور وہ اربوں ڈالرز کا نقصان جو ہے امریکہ کا بھی ہو رہا ہے, اور انفراسٹرکچر کا نقصان زیادہ ہوا ہے زیادہ. تو جو امریکی عوام ہے نا وہ تو 1-1 روپے کا حساب لیتے ہیں, تو وہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے امریکن گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, کیونکہ آگے الیکشنز کے اندر جانا ہے, اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے معاملات بالکل ٹھیک. سر ایک چیز صرف یوکرین کے اوپر جب روس نے حملہ کیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا 10 دن میں وار ختم ہوگی, آج 4 سال ہو گئے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. معذرت کے ساتھ میرے پاس وقت کی شدید قلت ہے, اور کیونکہ مجھے بار بار جو ہے وہ کلوزنگ کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت, میں انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور آپ کے ساتھ ہم کھل کے بات کریں گے, کوشش کریں گے ہم آپ کو پروگرام کے پہلے پارٹ کے اندر ہی ہم حصہ کریں, آپ کو شامل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنا کامرے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تمام تر گفتگو سنی, اور ہم نے جو آج جو ہمارے جو 3 ٹاپکس تھے ہم نے ان پہ گفتگو کرنے کی, اور کوشش یہ کی کہ ہم ذرا اس کا ڈیپتھ کے اندر لے گئے. اگرچہ کہ مشرق وسطیٰ کا جو پروگرام تھا, یہ ٹاپک جو تھا اس کے اندر کچھ تشنگی رہ گئی ہے, مجھے خود معلوم ہے, لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز کے اندر ہم اس تشنگی کو بھی دور کریں گے. ابھی مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.